بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہوٹل کی روم سروس بہت مستعد تھی۔ دروازے پر دستک دے کر باوردی ویٹر آرڈر کی ہوئی اشیاء لے آیا۔ ٹرے سے سب کچھ میز پر سجانے کے بعد اس نے سفید لفافے میں بلیک ڈاگ کے نپ نکال کر ماروتی کے لیے گلاس بنانا چاہا، مگر ماروتی نے اسے رخصت کر دیا۔ میرے لیے چائے بنانے کے بعد اس نے اپنے گلاس میں سوڈا ڈالتے ہوئے وہ میری طرف دیکھے بغیر بولی، تمہاری صورت نظر آنے تک میں بے یقینی میں مبتلا تھی۔ مجھے بار بار وسوسہ ہو رہا تھا کہ تم نہیں آؤ گے۔ تم نے میری بات پر مان کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اب ربی آزادی اور بے فکری کے ساتھ گھر لوٹ سکیں گے۔ میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ اپنا گلاس بنا کر اس نے فضا میں لہرایا اور پھر ہونٹوں سے لگا لیا۔ میں نے اپنی چائے کی پیالی اٹھا لی۔ وہاں سے باتوں کا رخ تبدیل ہو گیا۔ ماروتی نے بیرونی دروازہ اندر سے لاک کر دیا اور اپنا گلاس لے کر بڑے صوفے پر میرے قریب آ بیٹھی۔ اس کے لباس اور بدن سے پھوٹنے والی کسی قیمتی پرفیوم کی مسحور کن خوشبو میرے نتنوں میں گھسی چلی آ رہی تھی۔ مجھے مسلمان مرد ہمیشہ سے اچھے لگتے ہیں۔ اپنے گلاس سے چند گھونٹ لینے کے بعد ماروتی کی آواز میں سرور جھلکنے لگا تھا، پتہ نہیں تم سے پہلے میری ملاقات کیوں نہیں ہوئی۔ وقت کی رفتار ہمیشہ یکساں نہیں رہتی، لیکن اس رفتار کو ہر انسان اپنے موڈ کے تحت محسوس کرتا ہے۔ کبھی وقت پر لگا کر اڑتا ہوا محسوس ہوتا ہے، گھنٹے دن مہینے اور سال بس تیزی سے گزرتے چلے جاتے ہیں، اور کبھی ایک ایک پل گزارنا دوبر ہو جاتا ہے۔ اس شام بھی کچھ یہی ہوا۔ 7:30 بجے تک میں بارہا اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈال رہا تھا۔ اس کے بعد دیکھا تو سوئیاں 9 بجے سے بھی آگے گزر چکی تھیں۔ یہ یاد رکھنا کہ روی کے مستقبل کا دار و مدار صرف میری مرضی پر نہیں ہے۔ میں نے روانگی کا ارادہ کرتے ہوئے نرمی سے ماروتی کو یاد دہانی کرائی، اس میں آخری فیصلہ دوسرے کریں گے۔ وہ کرشن کمار کی گرفتاری سے کم پر روی کو معاف نہیں کریں گے۔ مجھے معلوم ہے، ماروتی نیم مخمور لہجے میں بولی، تمہاری طرح میں بھی اپنے وعدے کا پاس کرتی ہوں۔ تم نے اس کے بارے میں کچھ پوچھا ہی نہیں، ورنہ تمہیں یہ جان کر خوشی ہوتی کہ میں نے کرشن کمار کا بندوبست بھی کر لیا ہے، اور یہ بات تم اب بتا رہی ہو۔ میں نے تیزی سے اس کی طرف پلٹ کر پوچھا، وہ میمن گوٹ میں روی کے ایک دوست کے فارم پر ٹھہرا ہوا ہے۔ یہ بندوبست روی کا ہے، اسی لیے وہ گھر سے چلے گئے تھے۔ وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی، آئی بی والوں کی اطلاع بھی وہی تھی۔ میں نے کہا، مجھے تم اس کا پتہ بتا رہی ہو، اور روی نے اسے ہمارا فون نمبر بتا دیا۔ تم دونوں مل کر ہمارے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہو؟ ہم کوئی کھیل نہیں کھیل سکتے، اس نے ہلکی سی انگڑائی لے کر کہا۔ روی ہر وقت تمہارے رحم و کرم پر ہوں گے، تم جب چاہو کوئی بھی الزام عائد کر کے انہیں بند کر سکتے ہو۔ اس بارے میں تمہیں کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے۔ غلط فہمی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس نے فون کر کے مجھ سے بات کی ہے، میں نے زور دے کر کہا۔ وہ نمبر روی سے ملا ہوگا۔ روی کو معلوم ہے کہ میں ان کے لیے تم سے کرشن کمار کا سودا کر رہی ہوں۔ وہ یہاں سے نکل بھاگنے پر تلا ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ روی نے اسے روکنے اور الجھانے کے لیے تمہارا فون نمبر دے دیا ہو۔ تم سے بات کرنے کے بعد وہ ضرور میمن گوٹ میں رکا رہے گا۔ روی بتا رہے تھے کہ تم لوگوں نے اس کے کسی خاص آدمی کو پکڑا ہوا ہے اور وہ اسے چھڑوانے کے لیے بے چین ہے۔ ماروتی کی زبان میں ہلکی سی لوکنت تھی، لہجے میں سرور، مگر اس کا ذہن پوری طرح کام کر رہا تھا۔ اپنی ناکافی معلومات کے باوجود اس نے روی کی حمایت میں صحیح کڑیاں ملا لی تھی۔ میمن گوٹ میں وہ کسی نہ کسی حفاظتی بندوبست کے ساتھ رہ رہا ہوگا۔ وہاں گھس کر اس پر ہاتھ ڈالنا اور اسے زندہ گرفتار کرنا آسان نہیں ہوگا۔ اس کا پتہ بتا کر تم اپنی جان نہیں بچا سکتی۔ میں نے سب کچھ تمہارے سامنے رکھ دیا ہے، تم جو چاہو میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آج سے میں نے اپنا سب کچھ تمہیں سونپ دیا ہے۔ تم کہو گے تو میں آنکھیں بند کر کے کسی گڑھے میں بھی چھلانگ لگا دوں گی۔ ہوٹل میں تم کب تک مقیم ہو؟ چند ثانیوں تک غور کرنے کے بعد میں نے پوچھا۔ اس نے نشیلے انداز میں آنکھ مار کر کہا، میرا ہوٹل میں رکنے کا مقصد پورا ہو گیا، ہم نے کچھ اچھا وقت گزار لیا۔ مناسب سمجھو تو واپسی پر تم ہی مجھے مین روڈ پر اتار دینا، میں ٹہلتے ہوئے گھر پہنچ جاؤں گی۔ میرے لیے ماروتی کو اس کے گھر کے دروازے تک پہنچانا کرین مصلحت نہیں تھا، اس لیے میں نے اس کی تجویز قبول کر لی۔ ہوٹل میں وہ اپنا پرس جلاتی ہوئی آئی تھی۔
اس میں صرف ایک تھیلے کا اضافہ ہوا جس میں اس کا خریدا ہوا گلابی سوٹ موجود تھا۔ میرے والہانہ استقبال کے بعد وہ دوبارہ اپنا سرمئی سوٹ پہن چکی تھی جو وہ گھر سے پہن کر نکلی تھی۔ وہ اپنا بل ادا کرنے کے لیے کاؤنٹر کی طرف گئی اور میں تیزی سے اول خان کے ایک آدمی کے پاس پہنچ گیا۔ مجھے اچانک اپنے سر پر مسلط پا کر وہ بوکھلا گیا، مگر میں نے دوستانہ انداز میں اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر سرگوشیانہ لہجے میں کہا، اول خان کو بتا دینا کہ سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے، میں اس عورت کو اولڈ کلفٹن اتارتا ہوا گھر پہنچ رہا ہوں، کیا ہم لوگوں کو آپ کے پیچھے پیچھے آنا ہے؟ اس نے دبی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں یہی بتا رہا ہوں کہ پیچھے آنے کی ضرورت نہیں، عورت قابو میں آ چکی ہے۔ میں اس شخص سے فارغ ہو کر ماروتی کے پاس پہنچا تو اس کا بل تیار ہو رہا تھا۔ حساب سامنے آیا تو اس کی پیشگی ادا کی ہوئی رقم میں سے 50 روپے باقی تھے۔ ماروتی نے 50 کا وہ نوٹ کاؤنٹر پر چھوڑا اور میرے ساتھ ہو لی۔ ہوٹل سے نکل کر ہم سڑک پر آئے تو ماروتی اپنی نشست کی پشتگاہ سے سر ٹکا کر بولی، آج کا دن میں زندگی بھر نہیں بھول سکوں گی۔ اگر تم چاہو تو ہماری دوستی آئندہ بھی جاری رہ سکتی ہے۔ جب تک کرشن کمار کا قصہ نمٹ نہیں جاتا میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں کئی بار مجھے شبہ ہوا ہے کہ تم مجھے فریب دے رہی ہو۔ میں نے سڑک پر سے نظریں ہٹائے بغیر جواب دیا۔ وہ ہنس پڑی، میں تمہارے لیے ہر ایک کو فریب دے سکتی ہوں مگر تمہیں کبھی دگا نہیں دوں گی۔ تمہارے اس دعوے کا فیصلہ آنے والا وقت کرے گا۔ آج تم اپنی فتح کے نشے میں ڈوبی ہوئی ہو، 1-2 روز میں تمہارا یہ خمار اترے گا تو تم کوئی صحیح فیصلہ کرنے کے قابل ہو سکو گی۔ عورت کبھی فاتح نہیں ہوتی مظہر ڈارلنگ، وہ میرے بائیں شانے پر ہاتھ مار کر بولی، مرد سے جیت کر بھی اپنا سب کچھ ہار جاتی ہے۔ اب یہی دیکھ لو کہ تم میرے بارے میں سب کچھ جان چکے ہو۔ میں تمہارے نام کے سوا کچھ نہیں جانتی۔ میں دل ہی دل میں اس کی چلاکی پر ہنس کر رہ گیا۔ اس نے اپنا مدعا بہت خوبصورتی سے بیان کر دیا تھا۔ میں نے سنجیدگی سے جواب دیا، سب باتیں ایک دم کھل کر سامنے نہیں آتی، وقت کے ساتھ دھیرے دھیرے سب کچھ کھل جاتا ہے۔ ابھی تم کو یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ میرا تعلق کسی ایجنسی سے ہے، ورنہ یہ بات بھی تم سے ہوتے ہوئے کرشن کمار تک پہنچ جائے گی۔ تم نے اس بات کو پکڑ لیا ہے۔ اگر روی کی غلطی سے تمہیں دکھ پہنچا ہے تو میں پورے خلوص سے اس کی معافی چاہتی ہوں۔ آئندہ میں تمہاری اجازت کے بغیر کوئی بات روی تک نہیں پہنچاؤں گی۔ کمان سے نکلا ہوا تیر اور زبان سے نکلی ہوئی بات، دونوں میں سے کوئی چیز واپس نہیں آتی۔ کرشن کمار کو ہمارا فون نمبر ملنے سے جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اب ہم اس کی کچھار کی طرف جائیں گے تو وہ زیادہ چکنا ہوگا۔ مجھ سے بات کرنے کے بعد اس نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ہم اس کی طرف سے غافل نہیں ہیں۔ میں وہاں جانے کے لیے تیار ہوں۔ وہاں کام کرنے والے مجھے پہچانتے ہیں، کوئی مجھے نہیں روکے گا۔ تم میرے ساتھ چلو، اور اگر کرشن کمار تمہیں پہچانتا ہے تو اپنا کوئی ہوشیار آدمی میرے ساتھ کر دو۔ وہ میرے ساتھ وہاں پہنچے اور کرشن کمار کی کنپٹی پر گن رکھ کر اسے اپنے ساتھ لے آئے۔ اس کی بے خبری میں یہ سب اس قدر اچانک ہونا چاہیے کہ وہ بونچ کا رہ جائے۔ وہ موم یا مٹی کا بنا ہوا کوئی پتلا نہیں ہے، ایک چالاک آدمی ہے۔ پتہ نہیں روی نے اسے کیا کہانی سنائی ہے۔ میں نے سوچتے ہوئے جواب دیا، اگر اسے یہ معلوم ہے کہ وہ نمبر تم نے روی کو دیا تھا تو اسے یہ اندازہ بھی ہو گیا ہوگا کہ تم ہمارے رابطے میں ہو یا شہر میں ہمارے بارے میں کچھ کرتی پھر رہی ہو۔ وہ آسانی سے تمہارے دام میں نہیں آئے گا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ میری بات سن کر وہ فکر مند ہو گئی۔ مشکل یہ ہے کہ روی ملیر کے ایک دور افتادہ دیہی علاقے میں ہے، وہاں فون ہے نہ فی الحال موبائل فون کی سہولت ہے۔ اسی وجہ سے وہ وہاں سے مجھے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتا سکے تھے اور مجھے ان تک پہنچنے کے لیے شہر میں کافی بھٹکنا پڑا۔ فون ہوتا تو میں ابھی ان سے بات کر لیتی۔ تم ایک غلطی کر گزری ہو تو اب مزید کسی حماقت کی ضرورت نہیں۔ کرشن کمار کو ہم خود ہی دیکھ لیں گے۔ وہ راستے بھر 1 منٹ کے لیے بھی خاموش نہیں رہی۔ ہلکی سی لکنت کے ساتھ وہ مسلسل بولتی رہی، اور میں ایسی ہی ہوں۔ ہاں، میں جواب دیتا رہا۔ میرا ذہن کرشن کمار میں الجھا ہوا تھا۔ اولڈ کلفٹن میں ماروتی کو مین روڈ پر اتار کر میں آگے نکلتا چلا گیا۔ اگلے موڑ سے گاڑی واپس گھما کر میں گلشن اقبال کی طرف روانہ ہو گیا۔ میری ریسٹ واچ اس وقت 9:30 بجا رہی تھی۔ میں نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ ماروتی سے میری وہ ملاقات میری توقع کے برعکس جلدی ہی ختم ہو گئی تھی۔ میں گھر سے اپنی غیر حاضری کے دورانیے کو کم سے کم کر کے وہاں پہنچنا چاہ رہا تھا تاکہ وقت کے حوالے سے میں اپنا مناسب دفاع کر سکوں۔ مجھے اندازہ تھا کہ گھر واپسی پر کوئی اور اپنی زبان کھولے یا نہ کھولے، ویرا ضرور میری ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرے گی۔ میں نے دور ہی سے دیکھ
لیا کہ اول خان کی گاڑی ہمارے گھر کے باہر موجود تھی۔ وہ اپنے آدمیوں کو اسٹیشن 4 تک پہنچانے کے بجائے شاید راستے میں ہی اتار کر وہاں پہنچ گیا تھا۔ میرے لیے پھاٹک سلطان شاہ نے کھولا۔ میرے اترتے ہی اس نے بتایا کہ اندر میرے بارے میں گرما گرم قیاس آرائیوں کا سلسلہ جاری تھا۔ میں نے راستے میں اپنا ذہن بنا لیا تھا کہ سلطان شاہ کے لہجے کی شوخی پر میں نے گمبھیر انداز میں صرف سر ہلایا اور سنجیدہ چہرے لیے گھر کے دروازے کی طرف بڑھ گیا جو سلطان شاہ نے کھلا چھوڑ دیا تھا۔ گھر سے جاتے ہوئے غزالہ نے ابتدا سے آخر تک میرا سامنا کرنے سے گریز کیا تھا اور یوں میری روانگی کا مرحلہ آسان کر دیا تھا، مگر اس وقت وہی سب سے زیادہ تجسس آمیز انداز میں میری واپسی کی منتظر تھی۔ غزالہ سراپا سوال بنی ہوئی تھی مگر اس کی زبان بند تھی۔ میرے چہرے پر چھائی ہوئی گہری سنجیدگی دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر بس ایک ہلکی سی مگر آسودہ مسکراہٹ پھیل کر رہ گئی، مگر ویرا کہاں خاموش رہنے والی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے بولنا شروع کر دیا، اپنی چہیتی ماروتی سے مل کر آ رہے ہو، پھر بھی تمہارے چہرے پر اداسی ناچ رہی ہے، خیریت تو ہے نا؟ تم سے میری بات ہونے کے بعد وہ 6 بجے ہوٹل سے نکل کر زیب النساء اسٹریٹ کی چند دکانوں میں گئی تھی۔ ویرا کے خاموش ہوتے ہی اول خان نے درمیانی تفصیل دہرانی شروع کر دی۔ وہاں سے اس نے کچھ خریداری کی اور ہوٹل میں واپس لوٹ آئی۔ میرے ذہن میں ماروتی کے گلابی اور سرمئی سوٹ لہرانے لگے جنہیں میں نے فوراً اپنے ذہن سے جھٹک دیا اور کہا ہم اس کی طرف سے بلا وجہ بدگمان ہو رہے تھے۔ وہ آزاد خیال ضرور ہے مگر خطرناک نہیں ہے۔ میں حیران ہوں کہ تم اتنی جلدی واپس لوٹ آئے۔ میرے حساب سے تو تمہاری آج کی رات اسی کے ساتھ مذاکرات میں گزرنی تھی۔ ویرا نے شوخ لہجے میں دخل اندازی کی۔ معلوم ہوتا ہے کہ آج تم اسے زیادہ متاثر نہیں کر سکے۔ ویرا نے اپنی دانست میں میرا مذاق اڑانے کی کوشش کی تھی مگر مجھے خوشی ہوئی کہ میری اداکاری کامیاب رہی تھی۔ وہ وہی کچھ سمجھی تھی جو میں اپنے طرز عمل سے اسے سمجھانا چاہ رہا تھا۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے ترشی سے کہا، میں اسے متاثر کرنے کے لیے نہیں گیا تھا۔ تم اپنے نادر خیالات اپنی ذات تک محدود رکھو تو تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہوگا۔ آپس میں الجھنے کی ضرورت نہیں۔ بدمزگی کے خوف سے اول خان میری بات پوری ہونے سے پہلے بول پڑا، یہ سب فضولیات ہیں۔ تم جس کام سے گئے تھے اس کا کیا رہا؟ کرشن کمار کے بارے میں وہ کیا کہتی ہے؟ وہ آئی بی والوں کی ابتدائی اطلاعات کی تصدیق کر رہی ہے۔ میں نے اسے بتایا کرشن کمار میمن گوٹ میں ہے۔ ماروتی کی بات جہاں تک پہنچی تھی وہیں ختم ہو گئی۔ ویرا کا شیطانی ذہن بھی اسے بھول کر کرشن کمار کے بارے میں ہمارے اگلے قدم کے بارے میں سوچنے میں مشغول ہو گیا۔ اول خان راست گو اور کھرا آدمی تھا۔ اس کی رائے تھی کہ انٹیلیجنس بیورو والوں نے کرشن کمار کا کھوج لگا لیا تھا تو اس کو پکڑنے کا پہلا حق بھی انہی کو حاصل ہونا چاہیے۔ کرشن کمار پر صرف الزامات نہیں تھے بلکہ وہ مجرم ثابت ہو چکا تھا۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ تھی کہ وہ بھارتی سیکرٹ سروس کا ایجنٹ تھا اور غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہوا تھا۔ اس کے خلاف کارروائی میں آئی بی والوں کو کوئی سیاسی یا سفارتی مجبوری درپیش نہیں تھی۔ وہ کھل کر اس کے خلاف کارروائی کر سکتے تھے۔ مجھے اس سے اختلاف تھا۔ آئی بی والے ایک ضابطے کے تحت ہر کام کرتے تھے۔ کرشن کمار ایک بار ان کے قبضے میں چلا جاتا تو ہم اس سے اپنے طریقوں سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے خلاف اسپیشل ٹاسک فورس ہی بھرپور انداز میں کام کر سکتی تھی۔ آئی بی کے جلال اور رحمان سے ہمارے مراسم میں گہرائی پیدا ہو چکی تھی لیکن ہمیں ان کی کسی ٹیم کے ساتھ کام کرنے کا کوئی موقع نہیں مل سکا تھا۔ ہمارے اور ان کے درمیان مفاہمت اور ہم آہنگی نہ ہونے کی وجہ سے نتائج مختلف ہو سکتے تھے، جبکہ اول خان کی ٹیم کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ ہم پہلے ہی بھی متعدد مہمات سر کرتے رہے تھے۔ ہمارے درمیان یہ تبادلہ خیال جاری تھا کہ آئی بی والے آپریٹرز پر پھر کال آنے لگی اور سب کی توجہ اس کی طرف مبذول ہو گئی۔ کئی دن سے وہ لوگ خاموش تھے تو سرے سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہوا تھا، لیکن کرشن کمار کا سراغ پا لینے کے بعد گزشتہ چند گھنٹوں میں وہ کے-1 کی طرف سے دوسرا رابطہ تھا۔ اس کے پاس ایک نئی اور سنسنی خیز خبر تھی جو اسے میمن گوٹ کی نگرانی کرنے والوں سے ملی تھی۔ میمن گوٹ کی آبادی لبے سڑک واقع تھی اور وہاں تک رسائی کا راستہ بھی سیدھا تھا۔ دونوں اطراف سے وہ آبادی ویران کچے علاقے سے گری ہوئی تھی۔ اپنے محلے وقوع کی وجہ سے میمن گوٹ کے باسیوں کو باہر سے آنے والوں پر نظر رکھنے میں کئی آسانیاں حاصل تھیں جن سے آئی بی والے بھی فائدہ اٹھا رہے تھے۔ براہ راست آبادی میں داخل ہونے والوں کی نگرانی اور دیکھ بھال ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھی۔ سیدھے راستے کو چھوڑ کر ان اطراف سے اندر گھسنے کی کوشش کرنے والے بھی ان کی نظروں سے نہیں بچ سکتے تھے۔ دن کے اجالے میں کچے راستوں پر اڑنے
والا دھول کا غبار انہیں فوراً آگاہ کر دیتا تھا کہ کسی سمت سے کوئی آبادی کے عقب میں واقع زرعی زمینوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی طرح رات کے گور اندھیرے میں ان راستوں پر ہیڈ لیمپس کی روشنیوں کا انعکاس دور دور تک پھیل کر کسی گاڑی کے سفر کی نشاندہی کر دیتا تھا۔ K1 کے آدمیوں نے اطلاع دی تھی کہ کراچی سے آنے والی ایک گاڑی میمن گوٹ سے آگے نکل کر اچانک کچے راستے پر مڑی تھی۔ گاڑی کے ہیڈ لیمپس کی روشنی کے تیزی سے بدلتے ہوئے زاویوں سے اندازہ ہوا تھا کہ وہ لوگ ناہموار راستوں کی پرواہ کیے بغیر تیز رفتاری سے اندر گئے تھے اور گاڑی کے اچھلنے کی وجہ سے روشنیوں کا رخ بار بار اوپر کی طرف ہو رہا تھا۔ اس گاڑی کے بارے میں آئی بی والے فکر مند تھے، مگر میمن گوٹ والے اپنی حفاظت کے بارے میں سب سے زیادہ حساس تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں آبادی میں یہ خبر پھیل چکی تھی کہ ایک بڑی سی سیاہ گاڑی میں دو گورے اپنے پاکستانی ڈرائیور کے ساتھ گرین فارم پر پہنچے ہوئے تھے، جہاں کرشن کمار پہلے سے مقیم تھا۔ تمہارے آدمی نہیں دیکھ سکے کہ اس گاڑی میں کون وہاں پہنچا ہے۔ رات کے اندھیرے میں یہ دیکھنا ناممکن تھا، لیکن گاؤں والوں کی اطلاع پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ پیدل یا سائیکلوں پر فارم تک جا کر وہ خبریں لائے ہیں۔ یہ کام سونپتے ہوئے ہمیں ہدایت کی گئی تھی کہ کرشن کمار کی تلاش میں ہم سفید فاموں اور خاص طور پر امریکیوں سے الجھنے کی کوشش نہ کریں۔ کسی ٹکراؤ کا خطرہ ہو تو خاموشی سے پسپائی اختیار کر لیں۔ وہ وہی بات بتا رہا تھا جو جلال براہ راست مجھے بھی بتا چکا تھا۔ میں نے کہا، ان سے تصادم کا کوئی خطرہ مول لیے بغیر کیا یہ ممکن ہے کہ تمہارا کوئی آدمی اس فارم تک پہنچ سکے؟ گاڑی میں سفر لوگوں کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں رہتا۔ پیدل چل کر کوئی بھی خاموشی سے کہیں پہنچ سکتا ہے۔ پھر اپنا ایک آدمی ادھر روانہ کر دو، ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ وہ کون لوگ ہیں اور وہاں کیا کر رہے ہیں۔ میں نے آدمی کو روانہ کر دیا ہے، اس نے مجھے مطلع کیا، مگر میں نے اسے ہدایت کی ہے کہ کوئی موہوم ترین خطرہ بھی نظر آئے تو اسے راستے سے واپس لوٹ آنا چاہیے۔ اپنی حدود میں رہ کر میں صرف اتنا ہی کر سکتا تھا۔ ویری گڈ، میں نے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا۔ میں بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہتا۔ وہاں سے کوئی بھی خبر ملی تو میں آپ سے فوری رابطہ کروں گا، اس نے یقین دلایا۔ یہ اپریٹس کتنی رینج میں کام کرتا ہے؟ کیا یہ میمن گوٹ میں بھی اسی طرح کام کرتا رہے گا؟ میں نے اپنے ذہن میں ابھرنے والے متوقع نقشے کے پیش نظر اس سے پوچھا۔ یہ 100 کلومیٹر کے دائرے میں اسی طرح کام کرتا رہے گا۔ اپنے آدمیوں سے اسی سسٹم پر میرا رابطہ ہے، لیکن تم لوگوں کی آپس کی باتوں کے بارے میں مجھے کوئی سگنل نہیں ملتا۔ میں نے چونک کر پوچھا۔ دراصل یہ ڈبل فریکوینسی اپریٹس ہے، ہماری آپس کی اور آپ کی فریکوینسی مختلف ہے۔ اگر آپ اپریٹس کے پیچھے لگا ہوا سبز بٹن نیچے سرکا دیں گے تو پھر آپ بھی ہمارے ساتھ آن لائن آ جائیں گے اور ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو براہ راست سن سکیں گے۔ اس نے وہ خوشخبری سنا کر میرا دل خوش کر دیا۔ ایسا نہ ہو کہ میرے اور تمہارے درمیان ہونے والی گفتگو تمہارے آدمیوں کو پریشان کر دے۔ نو سر، اس نے پورے وثوق سے کہا۔ انہیں علم ہے کہ آپریشن کے ہنٹ میں چیف آپریٹنگ افیسر کا کوڈ ہارٹی ہے۔ آپ چاہیں تو اپنا کوڈ استعمال کر کے انہیں براہ راست ہدایت دے سکتے ہیں۔ اوکے، میں تم سے بات ختم ہونے کے بعد اسی فریکوینسی پر چلا جاؤں گا، اوور اینڈ آل۔ بات پوری کر کے میں نے آپریٹس کو پلٹا اور اس کا سبز بٹن نیچے دبا دیا۔ ہفتوں سے میرے پاس بے مقصد پڑا ہوا وہ آپریٹس یکا یک ہی بھرپور افادیت کا حامل ہو گیا تھا۔ اس پیغام نے تو نقشہ ہی الٹ کر رکھ دیا۔ سلطان شاہ نے حیرت سے کہا، مجھے یقین ہے کہ وہ دونوں امریکی ہوں گے۔ ویرا پور اعتماد لہجے میں بولی، ان کے میدان میں آنے سے ظاہر ہو رہا ہے کہ کرشن کمار نے بہت عجلت سے کام لیا۔ شاید اس نے میرے اور ڈینی کے بارے میں انہیں اہم معلومات فراہم کرنے کی پیشکش کر ڈالی ہے۔ یہ لوگ رات کے وقت میمن گوٹ جیسے دور افتادہ اور غیر محفوظ مقامات کا بھول کر بھی رخ نہیں کرتے۔ یہ بات ابھی تک میرے ذہن میں نہیں آ سکی تھی۔ اول خان نے فراخ دلی سے ویرا کے پیش کیے ہوئے نقطے کی افادیت کو تسلیم کر لیا۔ میرا ذہن تو صرف ایک بات میں الجھا ہوا تھا کہ امریکیوں کے ملوث ہونے کے بعد آئی بی والوں کو محتاط ہونا پڑے گا اور مجبوراً اہم لوگوں کو یہ معاملہ اپنے ہاتھ میں لینا پڑے گا۔ ڈینی نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ کام تمہیں سنبھالنا چاہیے، سلطان شاہ نے یاد دلایا۔ میرا نقطہ کچھ اور تھا۔ میں نے اس کی توثیق کی
مگر اب ایس ٹی ایف کے فعال ہونے کا جواز پیدا ہو گیا ہے۔ پہلے آئی بی والوں کو ہمارے براہ راست دخل اندازی شاید گراں گزرتی، اب انہیں خوشی ہوگی کہ کوئی نہ کوئی ان معاملات کو دیکھ رہا ہے۔ امریکی ساری رات وہاں نہیں بیٹھے رہیں گے۔ ویرا نے حسب معمول احتجاجیہ انداز میں اپنی زبان کھولی۔ جب ماروتی جیسی مرد مار خاتون ڈینی کو 1.5-2 گھنٹوں میں فارغ کر سکتی ہے تو کرشن کمار سے مذاکرات میں وہ دونوں اپنا زیادہ وقت برباد نہیں کریں گے۔ بات چیت ختم کرتے ہی وہاں سے واپس چل پڑیں گے۔ ویرا کی وہ بات 100% درست تھی۔ اول خان نے اسی لمحے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ یہ امریکیوں کو ایک اور گہری ذک پہنچانے کا بہترین موقع ہے۔ یہ ہاتھ سے نکل گیا تو مجھے زندگی بھر اس کا قلق رہے گا۔ تو تم اکیلے کہاں چلے؟ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ میرے ان الفاظ پر سب ہی نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ تم اور ویرا اس معاملے سے بالکل الگ تھلگ رہو گے۔ اول خان نے سخت اور تحکم آمیز لہجے میں اپنا فیصلہ سنا دیا۔ واقعات کا رخ بتا رہا ہے کہ اس بار ہمارے حریفوں کے گٹھ جوڑ کا محور تم دونوں ہو۔ تمہیں اس مہم جوئی سے بہت دور رہنا ہوگا، ورنہ کسی بھی گڑبڑ کی صورت میں ہمارا سارا کھیل تباہ ہو جائے گا۔ وہ اجلت میں تھا۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسی تاثیر تھی کہ میں اس کی مخالفت میں کچھ نہ کہہ سکا۔ میری خاموشی سے ویرا کا حوصلہ بھی پست ہو گیا اور وہ کمزور لہجے میں بڑبڑانے لگی۔ یہ کوئی بات نہ ہوئی کہ تم نے ایک نادر شاہی حکم صادر کر دیا۔ گڑبڑ کی صورت میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے وہی تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ تم کوئی انوکھی مخلوق تو نہیں ہو۔ باقی سب لوگ اس اعتبار سے انوکھے ہیں کہ ان پر بڑا کیا کوئی چھوٹا انعام بھی مقرر نہیں ہے، اور نہ امریکی خاص طور پر ان میں سے کسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ مجھ پر بھی کوئی انعام مقرر نہیں کیا گیا۔ اول خان کی دلیل پر سلطان شاہ بول پڑا۔ اس کا مطلب ہے کہ میں اس مہم میں تمہارے ساتھ شریک ہو سکتا ہوں۔ تمہاری شمولیت پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اول خان نے سلطان شاہ کی بات پر بلا تعامل مان لی۔ تکنیکی اعتبار سے غزالہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو سکتی ہے، لیکن عورت ذات ہے، اس کا گھر پر رہنا بہتر ہے۔ ہم ایس ٹی ایف کی نفری لے کر اسٹیشن 4 سے سیدھے سپر ہائی وے کی طرف نکل جائیں گے تاکہ جلد از جلد میمن گوٹ پہنچ سکیں۔ اس کے دماغ پر اجلت سوار ہو گئی تھی۔ ہم میں سے کسی نے بات بڑھانے کی کوشش نہیں کی۔ سلطان شاہ نے نظروں ہی نظروں میں مجھ سے اجازت طلب کی اور میرا اشارہ پاتے ہی اندر کی طرف لپکا تھا۔ اول خان نے اسے پکار لیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کیا میرے ساتھ چلنے کا ارادہ نہیں ہے؟ اس نے پوچھا۔ کپڑے بدل کر کوئی ہتھیار ساتھ لے لو، اس نے مڑ کر جواب دیا۔ وقت نہیں ہے، ان ہی کپڑوں میں چلے چلو۔ اول خان یہ کہہ کر نکاسی کے راستے کی طرف بڑھ گیا۔ اول خان نے اپنے ساتھ سلطان شاہ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ اسے سونپ دی اور گاڑی کے حرکت میں آتے ہی اپنے موبائل فون پر اسٹیشن 4 سے رابطہ کر کے حامد کو فوری طور پر ایک مضبوط اسکواڈ کی تیاری کے بارے میں ہدایت دینے لگا۔ سلطان شاہ کی نگاہیں سڑک پر مرکوز تھی مگر کان اول خان کی گفتگو پر لگے ہوئے تھے۔ وہ رک رک کر اور سوچ سوچ کر جس طرح حامد کو ہدایت دے رہا تھا، اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ ذہنی طور پر وہ خود کو اس وقت میمن گوٹ کے پیچھے پھیلے ہوئے اس فارم کے قرب و جوار کے آس پاس محسوس کر رہا تھا جہاں کرشن کمار موجود تھا۔ یونیورسٹی روڈ پر نیپا چورنگی عبور کرنے سے پہلے اول خان کی ہدایت مکمل ہو چکی تھی۔ اول خان کی اس فون کال کا یہ فائدہ ہوا کہ جب وہ دونوں سفورا گوٹ اور ریس کورس گراؤنڈ سے ہوتے ہوئے اسٹیشن 4 پہنچے تو ایس ٹی ایف کا کارواں منزل مقصود کی طرف روانگی کے لیے پورے کیل کانٹے سے لیس ہو کر چیک پوسٹ پر ان کا انتظار کر رہا تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔